عام اعلان معافی کا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ لیکن ایسے وقت میں بھی 6 لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ارشاد فرمایا تھا ان وجدتموہم متعلقین باستار الکعبۃ فاقتلوہم، کہ اگر ان 6 کو تم خانہ کعبہ کے پردے کے اندر بھی دیکھو چھپے ہوئے تب بھی اسے قتل کر دو۔ اس کے اندر ایک ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھا، اس کے اندر قیس تھا، اس کے اندر رہبہ تھا، اس کے اندر ایک آدمی ہے ابن خطل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ وہ اس دن واقعی خانہ کعبہ کے پردے کے اندر غلاف کے اندر چھپا ہوا تھا، وہاں وہ پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا کہ میری جان بخش دی جائے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر خبر دی، اے اللہ کے نبی ابن خطل خانہ کعبہ کے پردے کے اندر چھپا ہوا ہے، وہاں وہ امن چاہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان وجدتموہم متعلقین باستار الکعبۃ فاقتلوہم، اگر وہ خانہ کعبہ کے پردے کے اندر بھی چھپا ہوا ہے پھر بھی اسے پکڑ کے قتل کر دو۔ یہ دنیا کے اندر پہلا قتل ہے جو خانہ کعبہ کے اندر، اسلام کے اندر پہلا قتل ہے جو خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود اور مقام ابراہیم، آپ جب خانہ کعبہ کی طرف گھوم کر کھڑے ہوں گے، یعنی جہاں پر خانہ کعبہ کا گیٹ ہے اوپر جو اونچائی پر ہے، اس اونچائی پر جو کی طرف دیکھ کر جب آپ کھڑے ہوں گے، منہ کر کے کھڑے ہوں گے، تو جو حجر اسود کا حصہ ہے وہ آپ کے بائیں ہاتھ کو ہوگا اور جو مقام ابراہیم کا حصہ ہے وہ آپ کے دائیں ہاتھ کو ہوگا۔ ان دونوں کے بیچ میں اس کو پکڑ کے جہنم رسید کیا گیا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی اس کو ذلیل کیا ہے، اس کے لیے لعنت ہے، اور آخرت کے اندر تو لعنت ہے ہی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں اس کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ وقال تعالی فی موضع آخر تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ وقال تعالی ورفعنا لک ذکرک۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر برائی کو دیا دیش نکالا جس نے، ہر برائی کو دیا دیش نکالا جس نے، ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے۔ ہر برائی کو دیا دیش نکالا جس نے، ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے۔ آدمیت کو نئے طرز پہ ڈھالا جس نے، کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا جس نے۔ اسی انسان کو محبوب خدا کہتے ہیں، نام سنتے ہیں تو سب صلی علی کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ابھی قرآن کریم کی 2-3 آیتیں پڑھی ہیں۔ جمعہ میں بہت مختصر سا وقت رہتا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر سے وقت میں ان آیتوں کے ضمن میں تاریخ کے کچھ اوراق پہ روشنی ڈال سکوں۔ اس وقت دنیا ذلت کے ایک عظیم دہانے پر آئی ہوئی ہے۔ یوں تو ہر زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کو دشمنان اسلام ٹارگٹ کرتے ہوئے آئے ہیں، لیکن آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کو ٹارگٹ کیا ہے، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک میں گستاخیاں کی ہیں، اس کا انجام دنیا میں کیا ہوا ہے، آخرت میں کیا ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا ہی ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، لیکن دنیا کے اندر کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا میں بھی اس کے اوپر لعنت کی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرنے والا آخرت میں اللہ کے عذاب میں تو گرفتار ہوگا ہی ہوگا، مگر دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ جن لوگوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کی ہے، اس کا انجام انتہائی عبرتناک ہوا ہے، دنیا نے اس کا تماشا دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرنے والا سب سے پہلا آدمی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ابو لہب ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے، پہاڑ پہ کھڑے ہو کے مکہ والوں کو آواز دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر مکہ والے جمع ہو گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے، واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، مجھے واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے، بتانا مقصد یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ابو لہب نے ہاتھ میں پتھر اٹھایا، پہاڑی تھی نا، وہاں سے اس نے پتھر اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھینک کر مارنے کی کوشش کی، اور کہا تبا لک لہذا جمعتنا، اے محمد ہلاک ہو جائے تو، برباد ہو جائے تو نے مجھے اس لیے بلایا تھا یا؟ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بری مانی ہو یا نہ مانی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت بری لگی کہ میرے نبی کو کہتا ہے کہ تو ہلاک ہو جائے، میرے نبی کو کہتا ہے کہ برباد ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ میرے نبی کو کہتا ہے کہ ہلاک ہو جائے تو، ابو لہب ہلاک ہو گیا، اور ایسی ہلاکت کہ اس ہلاکت سے اسے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ عربی میں جب مفعول مطلق لایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو بہت مکمل طریقے سے کر دینا، جیسے اگر اردو میں کہیں اتنی پٹائی کی گئی اس کی کہ اس کی بھنڈی بنا دی گئی، اتنی پٹائی کی گئی کہ اس کے ہوش نہ رہے۔ ایسے ہی جب عربی میں آتا ہے مفعول مطلق تو وہ کام کو انتہائی انجام تک پہنچانے کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب ہلاکت و بربادی کے آخری درجے میں پہنچ گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس نے جو سرداری حاصل کی ہے، اس نے جو دولت کمائے ہیں، اس کے جو بیٹے ہیں، کوئی اس کے کام نہیں آیا، کوئی اسے بچا نہیں سکتا اس ہلاکت و تباہی و بربادی سے۔ اور ایسا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس صورت کے نازل ہونے کے صرف 8 سال بعد جنگ بدر ہوئی ہے، اور جنگ بدر میں یہ ابو لہب شریک نہیں ہو سکا، اور اس کے جو لوگ شریک ہوئے تھے، ان کے رشتہ دار، اس کے قبیلے کے سردار، بہت سارے لوگ مارے گئے۔ جب اسے خبر ہوئی تو اسے سوگ ہو گیا، اسے غم نے آ گھیرا، اور اسی غم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر بیماری مسلط کر دی، اور بیماری ایسی ویسی مسلط نہیں ہوئی، پہلے بخار، اور بخار کے بعد اس بیماری نے چیچک کی شکل اختیار کر لی۔ آج کے زمانے میں اگر کسی کو کرونا کے ٹائم میں کرونا ہو جائے تو اس کے گھر والے بھی اسے ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتے۔ آپ نے اپنی نظروں سے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو کرونا ہو جائے تو کیا اپنے اور کیا پرائے سارے لوگ اس سے دور بھاگ رہے ہیں، کوئی اس کے قریب جانا نہیں چاہتا، کیا معلوم مجھے بھی کرونا ہو جائے۔ ایسے ہی اس زمانے میں طاعون کے مرض سے لوگ بھاگتے تھے، ایسے ہی چیچک کے مرض سے لوگ بھاگتے تھے کہ کہیں مجھے نہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کے اوپر چیچک کا عذاب نازل کیا، اور اس کے جسم میں پھوڑے ہو گئے، اس کے گھر والے اس سے دور بھاگنے لگے، اس کی بیوی اس سے دور بھاگنے لگی، اس کا بیٹا اس سے دور بھاگنے لگا، اور پھر 7 دنوں تک اس کے گھر والے اس کے قریب نہیں گئے، کسی نے نہ کھانا دیا نہ پانی۔ اسی حالت میں بڑی ذلت کی موت مرائے، اور مرنے کے بعد اس کے گھر والوں نے اسے کفن دفن دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ 3 دن تک اس کی لاش ایسے ہی پڑی رہی، اور جب اس کے جسم سے بدبو آنے لگی تو محلے کے لوگوں نے ان کے بیٹوں کو یہ آڑ دلائی کہ باپ کی لاش پڑی ہے، بدبو آ رہی ہے، تو اسے دفن بھی نہیں کرتا۔ تو لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونے کی وجہ سے اس نے یہ کیا کہ ایک حبشی غلام کو بلایا اور اسے مزدوری پر رکھا، اور کہا کہ اس آدمی کو دفن کر دو۔ اس حبشی غلام نے ایک گڑھا کھودا، اور گڑھا کھود کر ایک بڑی سی لاٹھی لی، اور لاٹھی سے اسے دھکیل کر ذلت کے ساتھ، جس طریقے سے کوئی مرے ہوئے کتے کو دھکیلتا ہے، دھکیل کر اس گڑھے کے اندر ڈال دیا، اور اوپر سے مٹی ڈال کر اسے بند کر دیا۔
اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا تھا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب تو ہلاک و برباد ہو گیا، جو اس نے کمایا ہے، اس کی سرداری ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کی بیوی ہو، اس کے رشتہ دار ہوں، اس کا مال ہو، کوئی اس کے کام نہیں آیا اور نہ کام آ سکتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ کل قیامت میں دہکتے ہوئے انگارے سے عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا، ان قریب وہ دہکتے ہوئے انگارے میں ڈالا جائے گا، جہنم میں تپایا جائے گا۔ اور صرف یہ ابو لہب ہی نہیں، ابو لہب کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی تھی ام جمیل، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہ جنگل سے کانٹے اٹھا کر لایا کرتی تھی، کانٹے دار جھاڑیاں اٹھا کر لاتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ رات میں رکھ دیتی تھی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پڑوسی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رات میں رکھ دیتی تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کو حرم کے لیے تشریف لے جائیں گے، کعبہ کے لیے تشریف لے جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹے چبھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پک رہا ہے اور وہ دوسری طرف سے اونٹ کی یا بکریوں کی یا بھیڑیوں کی مینگنیاں اس طرف ڈال دیا کرتی تھی، اور کبھی اوجھڑیاں اس طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں پھینک دیا کرتی تھی۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور ایذا پہنچایا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھا کر لاتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، ہم اس کے گلے میں ایک رسی ڈال دیں گے، اس کے گلے میں رسی ڈال کر اسے ذلیل کریں گے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے ام جمیل کی موت بھی ایسے ہی ہوئی کہ یہ لکڑی لے کر آ رہی تھی اور لکڑی کا گڈھا سر پر رکھ رکھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک رسی اس نے گلے کے اندر لگا رکھی تھی۔ ایک جگہ وہ بیٹھنے کے ساتھ لکڑیوں کے گٹھر کو اس نے ایک پتھر پر رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ متعین کیا گیا، اس نے لکڑی کے گٹھر کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا اور اس میں جو لگی ہوئی رسی تھی وہ اس کے گلے میں پھنس گئی، اور پھر فرشتے نے اس گٹھر کو زور سے دبایا جس کی وجہ سے اس کا دم گھٹ گیا اور اس کی جان نکل گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی معاف نہیں کیا ہے۔ فرعون نے انا ربکم العالی کہا، نمرود نے انا ربکم العالی کہا، ان دونوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ حکم ہوتا ہے کہ فرعون کے پاس جا رہے ہو، اس نے خدائی کا دعویٰ تو کر رکھا ہے، لیکن وَقُولَا لَهُمْ قَوْلًا لَيِّنًا، ان دونوں سے نرم لہجے میں بات کرو، آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ بات کرو۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پہ کوئی آتا ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کوئی گستاخی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان کرتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی اس کے اوپر لعنت کی ہے اور آخرت کے اندر بھی لعنت ہے، اور آخرت کے اندر صرف لعنت ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے آدمی کے لیے انتہائی ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور آگے آئیے بتاؤں، بخاری شریف کتاب المغازی کے اندر یہ واقعہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں مکہ کا ایک اور آدمی ہے جو سب سے آگے ہے، وہ کون ہے؟ ابو جہل کے نام سے آپ اسے جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ آدمی اس قوم کا فرعون ہے، یہ آدمی اس قوم کا فرعون ہے، ھذا فرعون ھذہ الامہ، کہ یہ آدمی اس قوم کا فرعون ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیسے سزا دی؟ جنگ بدر کا میدان ہے، دونوں طرف لوگ ہتھیار سجائے کھڑے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، ان کا بیان ہے، کتاب المغازی بخاری شریف اٹھائیے، اس کے اندر ملے گا۔ انہوں نے اپنے دائیں طرف پلٹ کر دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے میرے بازو، انہوں نے بائیں طرف پلٹ کر دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے میرے بازو۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا
کہ جنگ کا میدان ہے، اگر میرے دونوں طرف دو مضبوط لوگ کھڑے ہوتے، مضبوط جوان ہوتے، تلوار کے دھنی لوگ کھڑے ہوتے تو مجھے لڑنے میں زیادہ آسانی ہوتی، اس لیے کہ اگر میں آگے بڑھ کے دشمن پہ حملہ کروں گا اور سائیڈ سے یا اس سائیڈ سے کسی دشمن نے مجھ پہ حملہ کیا تو یہ لوگ میرا دفاع کریں گے۔ تو ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ بازو سے یہ جو چھوٹا بچہ بازو میں کھڑا تھا، اس نے کہا السلام علیکم چچا، چچا جی مجھے آپ سے ایک چیز پوچھنی ہے۔ کہا پوچھو، کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ کہا کیا آپ اس آدمی کو جانتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا؟ ابھی میں نے اس کا جواب دیا ہی نہیں تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ابھی میں نے اس کا جواب نہیں دیا تھا کہ اس سائڈ سے پھر دوسرے بچے نے کہا چچا جان کیا آپ اس آدمی کو جانتے ہیں جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں تکلیفیں دی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرتا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، کہا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس ایسے آدمی کا نام پوچھ رہے ہیں جو تلوار کا دھنی ہے، جس کی تلوار کا لوہا خود اس کی قوم کے لوگ مانتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ سامنے جو فوج لگی ہوئی تھی کفار مکہ کی، اس کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل اپنے لوگوں کو صفوں میں لگا رہا ہے، اس کے حوصلے بڑھا رہا ہے، تو انہوں نے کہا دیکھو بچے، یہ آدمی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتا تھا، یہ ابو جہل ہے۔ دونوں بچے آگے بڑھ گئے۔ پھر جب جنگ شروع ہوئی تو یہ دونوں بچے ڈھونڈتے ہوئے ابو جہل کے پاس پہنچے اور ان دونوں نے اس پہ حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ اللہ کے نبی، ہم نے ابو جہل کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر پوچھا کس نے قتل کیا ہے؟ تو معاذ اور معوذ نے، اور ایک روایت کے حساب سے دونوں کا نام معاذ تھا، اور ایک روایت کے حساب سے ایک کا نام معاذ اور ایک کا نام معوذ تھا۔ دونوں سے پوچھا کہ کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے قتل کیا ہے، اس نے کہا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہے؟ اللہ کے نبی کے اس سوال پر دونوں بچوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے اپنی تلواریں صاف نہیں کی ہے۔ کہا دکھاؤ۔ دونوں نے اپنی تلواریں دکھائی، دونوں کے تلوار پہ خون لگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے لعنت لکھ دی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ذلت آمیز عذاب رکھا ہے۔ جب کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نہیں بخشا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نرمی کے ساتھ بات نہیں کی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کڑے جملے سے مخاطب کیا ہے۔ اور آگے بتاؤں، اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو قتل کر دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک میں گستاخی کرنے والے کو اگر کوئی مار دے تو شریعت اسلام میں اس کی کیا سزا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر صرف انصاف کی بات کی جاتی ہے، ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں کی جاتی۔ اگر وقت کے بادشاہ نے بھی کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے تو اس کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جائے گا جو ایک عام آدمی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے واضح طور پر اعلان کیا ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن، کان کے بدلے، ناک کے بدلے، ہاتھ کے بدلے، زخم کے بدلے، اور اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرنے والے کو قتل کر دے، اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں بد زبانی کرنے والے کو قتل کر دے، اس کی کیا سزا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کے اندر باضابطہ ایک باب موجود ہے، باب الحکم فی من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اندر ایک واقعہ لکھا، ایک حدیث آئی ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت کا قتل ہو جاتا ہے، لیکن قاتل کا پتہ نہیں چلتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تمام صحابہ کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ کس نے قتل کیا ہے؟ کہیں سے کوئی جواب نہیں آتا، کوئی قاتل کے بارے میں نہیں بتاتا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، جس نے جو کیا، جو ہو گیا، لیکن اگر کوئی بندہ مجھ پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے، میرا اس کے اوپر کوئی حق ہے،
رسول ہونے کی نسبت سے اگر میرا اس کے اوپر کوئی حق ہے اور وہ اس قتل کے بارے میں کچھ جانتا ہے تو مجھے اس قتل کے بارے میں بتائے، قاتل کے بارے میں بتائے۔ اتنا سننا تھا کہ مجمع میں سے ایک نابینا صحابی جن کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، کھڑے ہوتے ہیں تڑپتے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قتل میں نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کس عورت کا قتل کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی یہ میری شریک حیات تھی، یہ میری شریک حیات تھی اور اس سے میرے 2 موتیوں جیسے بچے بھی موجود ہیں۔ اے اللہ کے نبی یہ میری شریک حیات تھی اور اس سے میرے 2 موتیوں کے جیسے بچے موجود ہیں، لیکن میں نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آخر تو نے اسے قتل کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باندی تھی اور یہ یہودیہ تھی، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں، اے اللہ کے نبی آپ کے شان مبارک میں ہمیشہ گستاخی کیا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے دیا کرتی تھی، میں اسے بار بار منع کرتا تھا کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی نہ کر، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کو دنیا کے اندر جینے کا حق نہیں ہے۔ سن، میرے ساتھ اگر کوئی معاملہ کرے گی میں اسے برداشت کر لوں گا، میرے خلاف کوئی لفظ غلط کہے گی میں اسے برداشت کر لوں گا، لیکن تو میرے نبی کے خلاف زبان کھولے گی یہ میرے برداشت سے باہر ہے۔ سن، میرے نبی کی شان میں گستاخیاں نہ کرنا ورنہ تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئی۔ جب آج رات اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کی تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے خنجر ہاتھ میں اٹھایا اور اس کے بعد اس کے پیٹ کے اندر چبھو دیا اور اس وقت تک اس پر طاقت لگاتا رہا جب تک کہ اس نے دم نہ توڑ دیا، جب تک کہ یہ ہلاک نہ ہو گئی۔ اے اللہ کے نبی مجھے اس سے بڑی محبت تھی کیونکہ یہ میرے 2 بچوں کی ماں ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کیا کرتی تھی اور یہ میرے برداشت سے باہر ہے۔ اپنے گھر بار کے خلاف زبان درازی برداشت کر سکتا ہوں، اپنی ذات کے خلاف زبان درازی برداشت کر سکتا ہوں، مگر میرے نبی کے خلاف اگر کوئی زبان کھولے تو میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اب آپ جو چاہے سزا دے دے مجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بعد زبان مبارک سے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ پوری دنیا کے لیے قانون بنا۔ وہ زبان رسالت ہلتی ہے، جو جب ہلا کرتی ہے تو دنیا کے اندر قانون بنا کرتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا الا اشہدو، اے لوگو گواہ رہو، ان دمہا حدر، ان دمہا حدر، ان دمہا حدر، اس کا خون معاف ہے، اس کا کوئی قصاص نہیں ہے، اس کے بدلے میں کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اعلان کر رکھا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی اس کے لیے لعنت رکھی ہے اور آخرت میں تو لعنت ہے ہی۔ اور آگے آئیے بتاتا ہوں، اٹھائیے بخاری شریف کتاب المغازی، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک مشہور یہودی ہے جس کا نام کعب بن اشرف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 نمبر کا دشمن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی ترقی اس سے دیکھی نہیں جاتی۔ یہ اس علاقے کا بہت بڑا رئیس ہے، یہودی ہے، بہت بڑا رئیس ہے، ایک قلعے کے اندر رہتا ہے۔ جب جنگ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی سے سرفراز فرمایا، مسلمانوں کو جیت عطا فرمائی اور اس سے خبر ہوئی کہ وہ مکہ کے لوگ مارے گئے ہیں اور مکہ کے لوگوں کو شکست ہوئی ہے، ہار کا سامنا دیکھنا پڑا ہے، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی یعنی مکہ والوں کی تعزیت کے لیے مدینہ سے مکہ سفر کر کے جاتا ہے اور ان لوگوں کو دلاسا دیتا ہے، ان کی تعزیت کرتا ہے۔ وہ لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ہمارا دین بہتر ہے یا محمد کا دین بہتر ہے؟ تو یہ بڑھ چڑھ کر کہتا ہے کہ محمد کا دین تو دین ہی نہیں ہے، تمہارا دین بہتر ہے۔ اور پھر وہاں سے آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرتا ہے۔ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لکعب بن اشرف فإنه قد اذى اللہ ورسولہ، کون ہے جو کعب بن اشرف کا کام تمام کر دے کیونکہ اس نے اللہ اس کے رسول کو بڑی تکلیفیں پہنچائی ہے۔
फ़क़ाम मोहम्मद बिन मसलमा, हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहा, अना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं काब इब्न अशरफ को जहन्नम रसीद कर देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी कि ठीक है, तुम्हें इजाज़त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा ने इजाज़त चाही, ए अल्लाह के नबी, मैं उसको अपने जाल में फंसाने के लिए अगर कुछ उससे ऐसी बातें करूँ जो मुबहम हो या जो उसे खुश करने वाली हो, तो क्या मुझे इस बात की इजाज़त है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, तुम्हें उस बात की इजाज़त है। लिहाजा हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा काब इब्न अशरफ के पास दिन में गए और जाने के बाद कहा कि मैं तुम्हारे पास कर्ज लेने के लिए आया हूँ। ये जो मोहम्मद है ये हमसे सदका मांगता है, इसने हमारा नाक में दम कर रखा है, हम क्या करें समझ में नहीं आता है। तो ये सुनकर काब इब्न अशरफ बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी करना उसका महबूब मशगला था। वो बड़ा खुश हुआ और उसने कहा कि अभी तो देखते जाओ, तुमने उसकी बात मानी है, उस पर ईमान लाए हो, अभी देखते जाओ, अभी तो वो हालत हो जाएगी कि तुम्हारे नाक में दम हो जाएगा उससे, वो इतना जलील करेगा तुम्हें जिसका कोई पता नहीं, लिहाजा फ़ौरन उसका साथ छोड़ दो। तो हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा कि नहीं, जब उसकी इत्तिबा कर ली है हमने तो हम देखेंगे कि आगे होता क्या है, इतनी जल्दी साथ छोड़ देना मुनासिब नहीं है, हम देखेंगे कि अंजाम क्या होता है, उसके बाद सोचेंगे। लिहाजा मैं तुम्हारे पास कर्ज लेने के लिए आया हूँ, गेहूँ लेने के लिए आया हूँ, कर्ज लेने के लिए आया हूँ, तुम मुझे कर्ज दे दो। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें कर्ज तो दे दूंगा, लेकिन हमारे पास कुछ गिरवी रखो। उसकी जिल्लत की इंतहा देखिए, एक तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ने के लिए कह रहा है, दूसरी तरफ ये हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा जब उससे कर्ज मांगते हैं तो कहता है कि कर्ज मैं दूंगा, मगर उस कर्ज के बदले हमारे पास कुछ सामान गिरवी रखो। हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा ने पूछा कि कौन सा सामान गिरवी रखे तुम्हारे पास? तो उसने कहा कि तुम अपनी औरतों को हमारे पास गिरवी रख दो। उसकी जिल्लत की इंतहा देखिए, कह रहा है अपनी औरतों को हमारे पास गिरवी रखो। हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा ने इनकार किया बहाने से कि हम औरतों को कैसे रख सकते हैं तुम्हारे पास, तुम तो हिजाज के बहुत खूबसूरत जवान हो, इसलिए तुम्हारे पास औरतों को नहीं रखा जा सकता। तो कहा कि ठीक है, फिर अपने बेटों को हमारे पास गिरवी रख दो। दे रहा है कुछ दाने बतौर कर्ज वापस लौटाने के लिए, और कर्ज क्या और रहन के लिए गिरवी क्या मांग रहा है? अपने बेटों को हमारे पास गिरवी रखो। हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा ने फिर एक बहाना बनाया कि अगर मैं अपने बेटों को तुम्हारे पास गिरवी रखूंगा तो पूरी ज़िंदगी लोग इसे ताना देंगे कि अरे तू वही है ना जिसका बाप कर्ज लेने के लिए तुम्हें गिरवी रख दिया था दूसरे के पास, लिहाजा पूरी ज़िंदगी हमारे बच्चों की अजाब हो जाएगी। ऐसा ना करो, ऐसा करो, हम अपने हथियार तुम्हारे पास गिरवी रख देंगे, हम अपने तलवार, हम अपने नेज़े तुम्हारे पास गिरवी रख देंगे। वो राज़ी हो गया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा वहाँ से वापस आ गए और वापस आने के बाद उससे कह कर आए कि हम फिर आएंगे और आकर उस वक्त तुम्हारे पास सामान भी गिरवी रखेंगे और कर्ज भी लेकर जाएंगे। काब इब्न अशरफ ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। रात के वक्त में हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा अपने साथियों को लेकर आए, 2-3 लोग आपके साथ और भी थे, उसके अंदर एक सहाबी और हैं हज़रत अबू नाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो काब इब्न अशरफ के रज़ाई भाई भी हैं। यानी जिस औरत ने काब इब्न अशरफ को दूध पिलाया है उसी औरत ने हज़रत अबू नाइला को भी दूध पिलाया है। ये भी कत्ल के अंदर आते हैं साथ में कि काब इब्न अशरफ का काम तमाम कर देना है, क्योंकि ये गुस्ताख रसूल है। आने के बाद जब रात गहरी हो गई थी, किले के अंदर ये सो रहा था, हज़रत नाइला ने आवाज़ दी और मोहम्मद बिन मसलमा ने आवाज़ दी। काब इब्न अशरफ की बीवी ने मना किया कि इस आवाज़ से खून टपकता हुआ महसूस हो रहा है। इसने कहा कि नहीं, ये तो मेरे रज़ाई भाई की आवाज़ है और ये तो मोहम्मद बिन मसलमा है जो दिन में मेरे पास आया था। वह वापस आया, नीचे उतरा, उतरने के बाद खुशबू के अंदर बिल्कुल अटा हुआ था, सर के अंदर भी खुशबू डाल रखी थी। हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा ने उसे शीशे में उतारने के लिए कहा कि वाह काब, क्या बात है, तुम्हारे जिस्म से तो खुशबू फूट रही है, तुम तो बहुत हसीन व जमील लग रहे हो, ऐसा लग रहे हो खुशबू से नहा कर आ रहे हो। उसने कहा हाँ, हमारे पास तो एक ऐसी औरत है, यानी मेरी बीवी एक ऐसी औरत है जो हर वक्त खुशबू में बसी रहती है और अरब की हसीन व जमील तरीन औरत मेरी निकाह के अंदर है, लिहाजा मैं क्यों खुशबू में बसा हुआ न रहूं, मैं तो खूबरू जवान हूं और मैं सबसे आला व अशरफ हूं इस इलाके के अंदर।
حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا کہ اچھا پھر اگر مجھے اجازت ہو تو میں یہ خوشبو لگا تو نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس نہیں ہے، کم سے کم اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اسے سونگھ لوں تاکہ میرا دل خوش ہو جائے۔ اس نے کہا بالکل، ایک دم چوڑا ہو گیا اپنی تعریف سن کر، اس نے کہا بالکل ضرور سونگھو۔ حضرت محمد بن مسلمہ اس کے پیچھے آئے اور ایک مرتبہ سونگھا اور چھوڑ دیا۔ کہا کیا دوسری مرتبہ بھی سونگھنے کی اجازت ہے؟ اس نے کہا بالکل، خوب سونگھو۔ اس نے دوسری مرتبہ سونگھنے کے ارادے سے سر نیچے کیا اور حضرت محمد بن مسلمہ نے اس کے بالوں کو پکڑ کے جکڑ لیا اور اس کے گلے میں ہاتھ لگا کر اسے جکڑ لیا اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ جو ساتھ میں آئے تھے اس سب لوگوں نے خنجر سے اور نیزے سے اس کے اوپر وار کیا اور اس کا سر قلم کر دیا، اور سر قلم کر کے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلحت الوجوہ، کہ یہ چہرے جو آئے ہیں کعب بن اشرف کو قتل کر کے، افلحت الوجوہ، یہ چہرے کامیاب ہو گئے۔ صحابہ نے سنا تھا، کہا وجہک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کا چہرے مبارک کامیاب ہے۔ حقیقت میں چاند و سورج شرما سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے سامنے۔ اے اللہ کے نبی آپ کا چہرے مبارک کامیاب ہے، آپ کا چہرے مبارک بابرکت ہے۔ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اگر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے، اے اللہ کے نبی ہم اس کا سر اپنے نبی کے قدموں میں لا کر ڈال دیتے ہیں۔ اور آگے آئیے، اسی بخاری شریف کے اندر، اسی باب کے اندر، کتاب المغازی کے اندر ایک اور واقعہ لکھا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ ایک یہودی ہے، ابو رافع نام ہے جس کا، خیبر کے اندر رہتا ہے، بہت بڑا مالدار ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں جلا رہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں تپا رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی غلاظت میں ہمیشہ نہایا ہوا رہتا ہے۔ جب اسے بھی خبر ہوئی کہ مکہ والوں کو قتل کیا گیا ہے بدر کے میدان کے اندر اور مکہ والوں کو شکست اور ہار کا منہ دیکھنا پڑا ہے، اسے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ شاعر بھی تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ شعر کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخانہ اشعار پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جب معلوم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اسے قتل کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو ابو رافع کو قتل کرے گا؟ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے اور 4-5 لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم پر روانہ کیا کہ ابو رافع کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرے گا اس کی سزا قتل ہے۔ لہذا حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا گیا۔ خیبر کے اندر یہ اپنے قلعے میں رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد قلعے کے اندر داخل ہونے کی ایک تدبیر پیدا کی کہ جب شام کا وقت ہو رہا تھا اور لوگ اپنے جانور وغیرہ قلعے کے اندر لے جا رہے تھے تاکہ مین گیٹ بند کر دیا جائے، تو وہ وہیں پہ چادر لپیٹ کر ایسے بیٹھ گئے جیسے کوئی آدمی قضائے حاجت کرتا ہے، ضرورت کے لیے جاتا ہے، پاخانہ اور پیشاب کے لیے جاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ جو گیٹ مین تھا، وہ جو سیکورٹی گارڈ تھا، اس نے پکار کر کہا، اے اللہ کے بندے، اگر تجھے قلعے کے اندر جانا ہے تو اندر آ جا، ورنہ میں گیٹ بند کرنے والا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کو غنیمت سمجھا اور فوراً قلعے کے اندر چلے گئے۔ اندر جانے کے بعد اس واچ مین کی، اس سیکورٹی گارڈ کی کارروائی دیکھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکورٹی گارڈ کی کارروائی دیکھ لی کہ یہ تالا بند کر کے، یہ لاک کر کے چابی لٹکا کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی دھیان سے دیکھ لیا کہ یہ ابو رافع جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرنے والا ہے، یہ رہتا کہاں ہے؟ انہوں نے دیکھا کہ وہیں پر ایک بالا خانہ بنا ہوا ہے اور اس بالے خانے کے اوپر جا کر یہ رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں چھپ کر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد رات کے گہرے ہونے کا انتظار کیا۔ رات جب گہری ہو گئی، سارے لوگ جب سو گئے، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر تشریف لائے اور ایک ایک گیٹ کھولتے گئے، اوپر چڑھتے گئے اور اندر سے بند کرتے ہوئے گئے، اس نیت سے کہ اگر اندھیرے میں نے ابو رافع پہ حملہ کیا اور شور سن کر لوگ آ گئے تو میں اس وقت تک لوگوں کے ہاتھ نہ لگوں جب تک کہ میں ابو رافع کو قتل نہ کر دوں۔
تو اوپر جاتے گئے اور اندر سے بند کرتے ہوئے گئے. اوپر جانے کے بعد دیکھا کہ یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سو رہا ہے. اب پہچاننا مشکل تھا کہ اس میں ابو رافع کون ہے. اب پہچاننا مشکل تھا کہ گستاخ رسول کون ہے. لہٰذا اس نے آواز دی. ابو رافع جیسے ہی نام لے کر آواز دی تو اس نے فوراً اٹھ کر کہا کہ کون ہو تم, کیا چاہیے تمہیں. جیسے ہی اس نے جواب دیا, جواب سنتے ہی حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً خنجر سے اس کے اوپر وار کیا. لیکن چونکہ اندھیری رات تھی, گھر کے اندر اندھیرا تھا, کمرے میں اندھیرا تھا, صحیح طریقے سے وار لگا نہیں اور وہ زخمی ہو گیا, چیخو پکار کرنے لگا. حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کمرے سے باہر آ کر کھڑے ہو گئے اور انتظار کرنے لگے. تھوڑے لمحے کے بعد جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ابھی مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے, صرف اسے زخم لگا ہے, تو یہ پھر دوبارہ اندر گئے اور جانے کے بعد آواز بدل کر پوچھا کہ ابو رافع معاملہ کیا ہے, یہ کیسی آواز ہے. اتنا سننا تھا کہ ابو رافع کو یہ لگا کہ ہمارے قلعے کے لوگ آ گئے ہیں. اس نے کہا کہ تمہاری ماں ہلاک ہو جائے, تمہیں معلوم نہیں ہے, تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میرے اوپر حملہ کیا گیا ہے, مجھ پر خنجر سے وار کیا گیا ہے. اتنا سننا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ موقع ملا اور انہوں نے تلوار اٹھائی اور اس کے پیٹ کے اندر چبھو دیا اور اتنی طاقت سے چبھویا کہ پیٹ کے اندر سے باہر ہو گیا وہ تلوار. جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ جہنم رسید ہو گیا ہے تو اسے اترے, بہت تیزی کے ساتھ اترے, اترتے گئے. ابھی سیڑھی سے مکمل اترے نہیں تھے اب, مگر انہوں نے سمجھا کہ شاید اب سیڑھیاں ختم ہو گئی ہے. اب زمین پر قدم رکھنے کے لیے قدم باہر بڑھا دیے, فوراً گر پڑے اور گر پڑنے کی وجہ سے ایک روایت کے حساب سے ان کے پیر کی پنڈلی ٹوٹ گئی اور ایک روایت کے حساب سے انہیں بہت زور سے چوٹ آئی. لیکن ہم اور آپ اگر ہوتے تو ہم سمجھتے کہ اب تو وہ مر گیا ہے, اب ہمیں یہاں سے بھاگ کھڑا ہونا چاہیے. مگر وہ عاشق رسول تھے, وہ صحابی رسول تھے, انہوں نے وہاں سے واپس ہونا گوارا نہیں کیا بلکہ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں رات بھر یہی رہوں گا جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ ابو رافع قتل ہو گیا ہے, مارا گیا ہے, تب تک میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا. انہوں نے اپنی پگڑی کھولی اور پگڑی کھول کر اپنا عمامہ کھول کر پیر کی ہڈی جو ٹوٹ گئی تھی, پنڈلی کی ہڈی جو ٹوٹ گئی تھی, اس پر باندھ دیا اور ایک کونے میں دبک کر چھپ کر بیٹھ گئے. جب صبح کا وقت ہوا, جب پو پھٹنے لگی, صبح صادق کا وقت ہوا تو قلعے کے اندر اعلان کیا گیا کہ کسی نے ابو رافع کو قتل کر دیا ہے, ابو رافع مارا جا چکا ہے. یہ سننے کے بعد پھر انہوں نے وہ کنڈی سے وہ چابی اٹھائی, گیٹ کھولا اور باہر تشریف لے گئے. باہر ان کے ساتھی انتظار کر رہے تھے. وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اٹھایا اور ان کے قدموں پہ, ان کے پنڈلی پہ رکھا, اور پنڈلی پہ رکھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہاتھ پھیرا. دست مبارک کا پھیرا جانا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں میری پنڈلی ایسی ہو گئی جیسے اس میں کبھی تکلیف تھی ہی نہیں. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة, کہ جو لوگ بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے ذلت لکھ دی ہے. اور آگے آئیے بتاتا ہوں, نسائی شریف کے اندر ایک حدیث ذکر کی گئی ہے کہ اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو, اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرنے والا ہو, ایک بات یہ بتا دوں کہ دنیا کے اندر سب سے امن والا شہر اگر کوئی ہے تو مکہ المکرمہ ہے. سب سے امن والا شہر آپ گوگل کر لیجئے, آپ گوگل پر ماریے کہ سب سے زیادہ امن کون سے شہر میں ہے, سب سے کم کرائم پوری دنیا میں کہاں ہوتے ہیں, تو مکہ مکرمہ کا نام آئے گا. آپ گوگل کر لیجئے. تو پوری دنیا میں سب سے امن والا شہر مکہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لڑائی بڑائی کو حرام قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس شہر کی قسم کھائی ہے, لا اقسم بہذا البلد. اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اس شہر کی, شہر امین کی. تو مکہ کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا, جنگ و جدال کرنا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خاص موقع پر ہم آپ کے لیے اس شہر کو حلال کر دیں گے. وہ خاص موقع کب تھا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہ چڑھائی کر رہے تھے, مدینہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو آپ کے لیے حلال کر دیا تھا. تو ایک تو مکہ امن کا شہر ہے, یہاں لڑائی بھڑائی کرنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. اور مکہ کے اندر جو خانہ کعبہ کا ایریا ہے, جو حرم کا ایریا ہے, اس کے اندر اگر کوئی قاتل جا کر کھڑا ہو جائے پھر بھی اس کو وہاں تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی.
یعنی باپ کو قتل کر کے قاتل سامنے جا کر کھڑا ہے اور بیٹا نظروں سے دیکھ رہا ہے، مگر اللہ کا حکم ہے کہ اب یہاں اسے تکلیف نہ پہنچانا، اس کو باہر نکالو، اس کو باہر لے جاؤ، پھر اس کی جو سزا ہے اسے سزا دی جائے گی۔ بیٹے کو قتل کر کے قاتل خانے کعبہ میں آ کے کھڑا ہے، باپ کو حکم یہ ہے اب اس کو یہاں تکلیف نہیں پہنچانا، اسے یہاں سے نکال کر باہر لے جاؤ، وہاں اس پر حد جاری کی جائے گی، وہاں اس کو سزا دی جائے گی، مگر خانے کعبہ کے اندر نہیں۔ بھائی کو قتل کر کے قاتل سامنے آ کر کھڑا ہے، دوسرا بھائی موجود ہے، دیکھ رہا ہے قاتل یہاں کھڑا ہے، مگر اسے یہ حکم نہیں ہے کہ یہ یہاں قاتل کو تکلیف پہنچائے، نہیں، اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرو، اسے باہر نکالو اور وہاں اس کو سزا دی جائے گی۔ تو خانہ کعبہ کے اندر کا یہ حکم ہے کہ اگر کعبہ میں کہیں پر بھی کوئی کھڑا ہو تو اس کو وہاں پہ سزا نہیں دی جائے گی، وہاں اس کا انتظار کیا جائے گا کہ وہ باہر نکلے یا اسے باہر نکالا جائے گا۔ تو اگر مطلق خانہ کعبہ کا جو ایریا ہے، جو مسجد حرام کا ایریا ہے، اگر مسجد حرام کے ایریے میں کوئی بندہ کھڑا ہو اور وہ مجرم ہو، پھر بھی اس کو وہاں پر مارنے کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن اگر کوئی گستاخ رسول ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرنے والا ہو، اور وہ خانہ کعبہ میں نہ ہو بلکہ خانہ کعبہ کے پردے کے اندر جو غلاف ہے خانہ کعبہ کا، اس غلاف کے اندر بھی چھپ کر کھڑا ہو، اس کو پکڑ کے کھڑا ہو کہ مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، تب بھی اس کو وہاں قتل کر دیا جائے گا۔ نسائی شریف نے ایک حدیث ذکر کی ہے، ان وجدتموہم متعلقین باستار الکعبۃ فاقتلوہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا تھا کہ جو آدمی خانہ کعبہ میں آ جائے وہ امن میں ہے، وہ معاف کر دیا گیا، جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں کھڑا ہو جائے وہ امن میں ہے، وہ معاف کر دیا گیا، جو آدمی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اور لڑائی نہ کرے ہم سے وہ معاف کر دیا گیا۔ عام اعلان معافی کا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ لیکن ایسے وقت میں بھی 6 لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ارشاد فرمایا تھا، ان وجدتموہم متعلقین باستار الکعبۃ فاقتلوہم، کہ اگر ان 6 کو تم خانہ کعبہ کے پردے کے اندر بھی دیکھو چھپے ہوئے تب بھی اسے قتل کر دو۔ اس کے اندر ایک ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھا، اس کے اندر قیس تھا، اس کے اندر رہبہ تھا، اس کے اندر ایک آدمی ہے ابن خطل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ وہ اس دن واقعی خانہ کعبہ کے پردے کے اندر غلاف کے اندر چھپا ہوا تھا، وہاں وہ پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا کہ میری جان بخش دی جائے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر خبر دی، اے اللہ کے نبی، ابن خطل خانہ کعبہ کے پردے کے اندر چھپا ہوا ہے، وہاں وہ امن چاہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان وجدتموہم متعلقین باستار الکعبۃ فاقتلوہم، اگر وہ خانہ کعبہ کے پردے کے اندر بھی چھپا ہوا ہے پھر بھی اسے پکڑ کے قتل کر دو۔ یہ دنیا کے اندر پہلا قتل ہے جو خانہ کعبہ کے اندر، اسلام کے اندر پہلا قتل ہے جو خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود اور مقام ابراہیم، آپ جب خانہ کعبہ کی طرف گھوم کر کھڑے ہوں گے، یعنی جہاں پر خانہ کعبہ کا گیٹ ہے اوپر جو اونچائی پر ہے، اس اونچائی پر جو کی طرف دیکھ کر جب آپ کھڑے ہوں گے، منہ کر کے کھڑے ہوں گے، تو جو حجر اسود کا حصہ ہے وہ آپ کے بائیں ہاتھ کو ہوگا اور جو مقام ابراہیم کا حصہ ہے وہ آپ کے دائیں ہاتھ کو ہوگا۔ ان دونوں کے بیچ میں اس کو پکڑ کے جہنم رسید کیا گیا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی اس کو ذلیل کیا ہے، اس کے لیے لعنت ہے، اور آخرت کے اندر تو لعنت ہے ہی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں اس کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ایک نہیں، ہزاروں واقعے ایسے ہیں جب جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر ذلیل کیا ہے، کبھی انسانوں کے ذریعے ذلیل کیا، کبھی اپنے نیک بندوں کے ذریعے ذلیل کیا، کبھی جانوروں کے ذریعے ذلیل کیا، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج کر اسے ذلیل کیا ہے۔ مگر جس نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بخشا نہیں ہے، اسے ذلیل کر کے چھوڑا ہے۔ لیکن ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی ہوتی رہے اور ہم سنتے رہے اور دیکھتے رہے؟
نہیں، ایک ایمان والے کا یہ شیوا نہیں ہے، یہ ایک ایمان والے کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کی جا رہی ہو اور امت خاموش تماشائی ہو، خاموش دیکھ رہی ہو، تو ایسی امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس زندگی سے مر جانا زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ پوچھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ ہم تلوار لے کر باہر نکل جائیں؟ ہم کہیں گے کہ نہیں، آپ کو تلوار لے کر باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی ہوتی ہے، کیا آپ کا دل بے چین ہوتا ہے؟ کیا آپ صحابہ کرام کی طرح تڑپ اٹھتے ہیں؟ کیا آپ اہل ایمان کی طرح تڑپ اٹھتے ہیں؟ نہیں، ہمارے اندر کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوتی، ہم اپنے کاموں میں مست رہتے ہیں، ہم اپنے کاموں میں مگن رہتے ہیں، ہمیں نہ خبر ہوتی ہے، خبر ہوتی بھی ہے تو اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکال دیتے ہیں، ہم اس کے لیے حرکت میں نہیں آتے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم کیا کر سکیں گے۔ آپ کر سکتے ہیں، ضرور کر سکتے ہیں۔ آپ اللیگل طریقے سے کوئی کام نہ کریں۔ شریعت اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ گھروں سے نکل کے توڑ پھوڑ کریں، آگ زنی کریں، گاڑیوں پہ پتھراؤ کریں، بلڈنگوں پہ پتھراؤ کریں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہاں لیکن اس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ اس کا مطالبہ کرتا ہے کہ آپ جو لیگل طریقے سے کر سکتے ہیں اس پر ایف آئی آر بک کرنا ہے، حکومت کو مجبور کرنا ہے، حکومتی طور پر لیگل طریقے سے جو احتجاج کیا جانا ہے، جو پروٹیسٹ کیا جانا ہے، جس کی آپ کو سنویدھان نے اجازت دی ہے، آئین نے اجازت دی ہے، آپ ان حق کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک کے اندر ان تمام لوگوں کو پریشان کریں، ان تمام لوگوں پر لیگل کارروائی کرنے کی کوشش کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرتا ہے۔ اگر آپ نے یہ بھی نہیں کیا تو یاد رکھیے کل میدان محشر میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ میں نے تو تمہارے لیے اپنا گھر چھوڑا تھا، مکہ المکرمہ چھوڑا تھا، میں نے تو تمہارے لیے خانہ کعبہ کی جدائی برداشت کی تھی، میں نے تو تمہارے لیے جنگ احد کے اندر اپنے دانت شہید کروانا گوارا کیا تھا، میں نے تو تمہارے لیے اپنے بیٹیوں کو طلاق دلوانا گوارا کیا تھا، مگر جب میری حرمت پر بات آئی تھی تو تم نے کیا کیا تھا؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اہل ایمان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنی جگہ پر رہتے ہوئے جو بھی لیگل کارروائی آپ کر سکتے ہیں، ایف آئی آر جہاں جہاں کروا سکتے ہیں وہاں ایف آئی آر کروائے جائے ان تمام لوگوں پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرتے ہیں، اور لیگل طریقے سے اس کو اتنا پریشان کیا جائے کہ دوبارہ کوئی بھی بندہ جرأت نہ کر سکے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔